وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بلند الصلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. صلوات پڑھیے بلند آواز سے. اس سے بلند اگر ممکن ہے تو اس سے بلند صلوات پڑھیں. سب سے پہلے آج کی اس صفحہ انتظار، اس صفحہ معرفت، اس صفحہ عزا اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار راہوار حجت الہیہ کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کے ہر بے ضمیر کو گریبان سے پکڑ کے سمجھائے کہ علی واجب ہوتا ہے. حاضرین محترم، موالیان ولی حق، عزاداران محسن انسانیت، سلسلہ عزا مسلسل ہے اور مسلسل اس لیے ہے کہ جس کا ذکر ہے وہ بھی زندہ ہے اور یہ ذکر بذات خود بھی زندگی عطا کرتا ہے. میرے بعد بہت معتبر شخصیت، بڑے باپ کا بڑا بیٹا. بڑے باپ کا بیٹا ہونا آسان ہے اور بڑے باپ کا بڑا بیٹا ہونا بڑا مشکل، کیونکہ بڑے درخت کے نیچے بڑے درخت نہیں ہوا کرتے. یہ معجزہ ہے مالک کی عطا ہے. مالک نے زندگی عطا فرمائے، محفوظ رکھیں اور یہ وکالت آل محمد کرتے رہیں. میں اپنے اس محترم بھائی کی موجودگی میں اور آپ کی توجہات کے راہوار پہ سوار ہو کے اپنے اس مختصر سے وقت میں، وقت ہمیشہ مختصر ہی ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ آدم کی پہلی سانس سے لے کے آخری آدمی کی آخری ہچکی تک بھی وقت مل جائے تو علی کی نالین کے تلوے کی فضیلت پڑھنے کے لیے تھوڑا ہے. زندگی آپ کی سلامت رہیں. میں سردہ ذکر پیش کروں گا، آپ میرے ساتھ شامل رہیں گے. ذکر اس بادشاہ کا کرنا چاہتا ہوں. پہلا جملہ ہے، آپ قبول فرمائیں گے. اور میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ وہ آوازیں جو بندے حسین بادشاہ کی مجلس سے بچا لیتے ہیں، پھر وہ آوازیں گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آیا کرتے. یہاں بہترین مصرف ان آوازوں کا حسین کی مجلس ہے. اب یقیناً انہیں استعمال کریں گے. میں ذکر اس بادشاہ کا کرنے جا رہا ہوں، اس سلطان کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس کی حویلی کا دروازہ کھلے تو اندر سے جو بھی نکلے اسے دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. زندگی کی حوصلہ افزائی آپ فرما رہے ہیں. اس سلطان کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس کا نام عمران ہے، کنیت ابو طالب. جی ہاں،
नाम इमरान है, कुनियत अबू तालिब है। मैं ईमान नहीं पढ़ने जा रहा क्योंकि मैंने कभी ईमान अबू तालिब पे गुफ्तगू नहीं की। वो कला करें, हम चूंकि नौकर हैं, कसीदा खान है, कसीदा ही पढ़ना है। मैं फजाइल अबू तालिब ही पढ़ा करता हूँ, सरकार के फजाइल ही सुनाऊंगा। पहला जुमला आपकी समाअतों की नजर, जितना बुलंद आप बोलेंगे मैं उतनी देर आपकी खिदमत में हाजिर रहूंगा। जुमला सुन लें कि नालैन समेत महराज पे जाने वाला नबियों का सुल्तान, जिसके हुजरे में दाखिल होने से पहले जूता उतार दे उसे अबू तालिब कहते हैं। मैं जिंदगी आपकी सलामत रहे, मिलके बोले एक बार नारा हैदरी, आबाद रहे, जिंदगी आपकी। जुमला मैं दोहराए देता हूं, एक बार सलवात पढ़ लें बुलंद आवाज। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह जनाब। सैयदादे की मौजूदगी में जुमला मैं दोहरा दूं कि नालैन समेत महराज पे जाने वाला नबियों का सुल्तान, फिर सुने, नालैन समेत महराज पे जाने वाला नबियों का सुल्तान, जिसके हुजरे में दाखिल होने से पहले जूता उतार दे उसे अबू तालिब कहते हैं। मैं जिंदगी बाकी सलामत रहे। वो नबियों का सुल्तान जो अपने हाथ में पकड़े हुए आसास से जुल्फकार जैसे मौरज़े तख्लीक करता है, मदीने बात पहुंच जाए। वो नबियों का सुल्तान जिसकी चुप से सलूनी के खतीब के खुतबे कशीद होते हैं। बेतवज्जो साहिब, जिसकी खामोशी से सलूनी के खतीब के खुतबे कशीद होते हैं, वो अबू तालिब, कुनियत अबू तालिब है, नाम इमरान है। मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि ईमान में नहीं पढ़ा करता, ईमान की दलील मुझे नहीं देना, और मैंने कभी कलमे का कलेमा साबित नहीं किया। आबाद रहे, मैंने कलेमे का कलेमा साबित नहीं किया। बंदे कलेमा पढ़ते हैं, कलेमा खुद कलेमा नहीं पढ़ा करता। जो बंदे ईमान अबू तालिब पे दलीलें मांगते हैं उनसे कहूंगा कि अबू तालिब के दो जानू हैं, दो जानू पे दो हस्तियां हैं, और दोनों हस्तियां जब अबू तालिब के जानुओं से उठ के कसरे ततहीर के सहन में चलने लगती हैं तो अल्लाह आवाज दे के कहता है, अबू तालिब तेरा शुक्रिया, मुझे तेरी गोद से मुकम्मल कलेमा मिल गया। बड़ी मेहरबानी है। उस सुल्तान का जिक्र है, उस सैयद का जिक्र है जो मस्तर सादात है। भाई तवज्जो, जो मस्तर सादात है, जो अबुल आइम्मा है, उस सरदार का जिक्र करने जा रहा हूं, उस बादशाह का जिक्र करने जा रहा हूं। मैंने पहले अर्ज किया, लेकिन जो बंदे दलीलें मांगते हैं ना ईमान अबू तालिब पे, उनसे एक बात जरूर कहूंगा कि दावत जिला शिरा है, अबू तालिब की हवेली है। तीसरा दिन है, मैं अपने बड़े फाजिल दोस्त की मौजूदगी में कुरान से एक आयत की तिलावत करने जा रहा हूं। मावद्दाक रब्बुका वमा कला, अल्लाह कह रहा है मेरा हबीब, हमने तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ा, हमने तुम्हें कभी। कौन कह रहा है? बोले जरा भाई। अल्लाह अल्लाह तो आजकल सब कर रहे हैं भाई, तवज्जो। आज तो दुनिया बड़े मशवरे देती है, कुछ शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं, वो नए सिरे से तौहीद समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पंफलेट छपवाए हुए बाजार में ला रहे हैं और कह रहे हैं कि रिस्क अल्लाह देता है। भाई हमने कब कहा अल्लाह नहीं देता? रिस्क अल्लाह ही देता है, मगर देता अपने हाथ से। आवाज रहे जिन्हें मेरी बात पहुंच गई, रिस्क देता अल्लाह है। बड़ी मेहरबानी। वो जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं, जो शैतानी नजरिया तौहीद पे अमल पैरा है, एक रहमानी नजरिया तौहीद है, एक शैतानी नजरिया तौहीद है। जब अल्लाह ने कहा था ना सजदा करो, सबने सजदा कर लिया था सिवाय शैतान के। शैतान अल्लाह को समझाना चाहता था कि सजदा सिर्फ तुझे है, सारे फरिश्तों ने सजदा कर दिया था। शैतान अल्लाह को समझा रहा था कि सजदा सिर्फ तुझे है। शैतान समझ रहा था कि अल्लाह को झुकने का नाम सजदा, अल्लाह समझा रहा था मुझे झुकने का नाम सजदा नहीं, जहां मैं झुकाऊं भाई तवज्जो, जहां मैं झुकाऊं वहां झुकने का नाम सजदा है। वो शाह से ज्यादा जो शाह के वफादार है ना, वो कुछ बातें हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह अल्लाह करे जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं। कुछ बंदे तो अल्लाह अल्लाह करने के लिए सही ज्यादा घर छोड़ देते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, दरियाओं के करीब जा बसते हैं, और उनसे हम पूछते हैं कि ये तुमने घर क्यों छोड़ दिया, बच्चे क्यों छोड़ दिए, जंगलों में आ गए हो? वो कहते हैं अल्लाह अल्लाह करना हो तो फिर दुनिया तो छोड़ना पड़ती है। उन्हें मशवरा दे रहा हूं कि तुम अल्लाह अल्लाह करने के लिए दुनिया छोड़ रहे हो, अली अली करो, दुनिया तुम्हें खुद छोड़ जाएगी। आवाज रहो, अली अली करो, दुनिया तुम्हें
خود چھوڑ جائے گا. اب آپ کی سماعتوں کے امتحان لینے جا رہا ہوں. علی علی کرو تو دنیا تمہیں خود چھوڑ جائے گی. دنیا علی نے چھوڑ دی اور علی نے کہا میں نے دنیا کو طلاق دی. میرے مولا نے کہا کہ میں نے دنیا کو طلاق دے دی. دنیا کے معنی کیا ہے؟ گھٹیا مؤنث. نہیں توجہ فرمائی آپ نے. میں کنائے سے گزرنے کا آتی ہوں. کچھ نام میں ممبر سے نہیں لیا کرتا، اور وہ نام تو میں ممبر سے بالکل نہیں لیتا جنہیں میں پورے طریقے سے لوں تو پولیس پکڑ لیتی ہے، اچھے طریقے سے لوں تو اللہ پکڑ لیتا ہے. وہ نام لینے کی ضرورت بھی نہیں، وہ نام مجھے دہرانے بھی نہیں. علی نے گھٹیا مؤنث کو طلاق دیا، اور علی نے اپنی مرضی سے طلاق نہیں دی. نبی نے کہا تھا یا علی میرے بعد تمہیں جو بھی گھٹیا لگے اسے طلاق دے دینا. مل کے بولو حیدری. میرے بعد تمہیں جو بھی گھٹیا لگے اسے طلاق دے دینا. دنیا سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے. وہ جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں وہ آئیں اور آ کے سنیں. وہ کتابیں لکھتے ہیں، لیکن ایک بات میرے نوجوان دوست بزرگ سارے جانتے ہیں، جھوٹ پہلے لکھا جاتا ہے پھر بولا جاتا ہے. کبھی مورخ سے عقیدے کی تصدیق نہ کروانا. یہ نہ کرنا کہ مورخ کے پاس جائیں اور پھر عقیدے کی تصدیق. مورخ سے کو اپنی تاریخ لاؤ، ہمارے عقیدے کے کٹہرے میں کھڑی کرو. اگر ہمارے عقیدے کی کسوٹی پہ پوری اترے تو پھر سلام ہے تاریخ. ورنہ مورخ کے دو ہی کام ہیں، یا وہ بکتا ہے یا وہ بکتا ہے. یا بکتا ہے یا بکتا ہے. ہمیں مورخ سے تاریخ نہیں لینا، کیونکہ تاریخ کا قرآن سے بڑا اختلاف ہے. قرآن جسے مفرور کہتا ہے تاریخ اسے بہادر کہتی ہے. بھائی توجہ صاحب، قرآن جسے مفرور کہتا ہے تاریخ اسے بہادر کہتی ہے، اور قرآن جسے جنم جنم کا بھوکا کہتا ہے تاریخ اسے غنی کہتی ہے. اور جملہ میں کہوں قرآن جسے کئی بار کی طلاق یافتہ کہتا ہے تاریخ اسے کنواری کہتی ہے. ذرا مل کے بولو حیدری. قرآن سے میں نے آیت تلاوت کی، ما ودعک ربک وما قلی. میرا حبیب ہم نے تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا. کون کہہ رہا ہے؟ بولو نا. آپ کے اللہ نہ کہنے سے بات دور نکل گئی تھی. اب تو کہو نا بھائی توجہ صاحب. کون کہہ رہا ہے؟ بتاؤں کس کی جگہ پہ کہہ رہا ہے اللہ؟ ہم نے تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا. سمجھ لیجیے کہ اللہ کس کی جگہ پہ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا. دعوت ذی العشیرہ کا دوسرا دن تھا. سورج ابو طالب کے بیٹے کے چہرے پہ روشن چشم کے اوپر سجے ہوئے کائنات پہ محیط ابرو کی اجازت لے کے مغرب کے زانوں پہ سر رکھ کے ایوان مغرب کا دروازہ مکفل کر کے رات میں تبدیل ہونے جا رہا تھا. نبیوں کا سلطان چھپ کر کے بیٹھا تھا. میں بتاؤں کہ اللہ نے کس کی جگہ پہ نبیوں کے سلطان سے کہا کہ ہم نے تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا. ہم نے تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا. نبیوں کے سلطان خاموش بیٹھے تھے کہ علی کے باپ نے آگے کہا محمد پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے کبھی تمہیں تنہا چھوڑا ہے. بھائی زندگی آپ کی سلامت رہے. اللہ ابو طالب کی جگہ پہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا. ہم نے تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا. تو پھر اس کا کلمہ میں کیوں ثابت کروں جس کے افعال کو اللہ اپنے افعال قرار دیتا ہے. بھائی توجہ صاحبان، جس کے افعال کو اللہ اپنے افعال قرار دیتا ہے. صلوات پڑھیے گا بلند آباد رہیں، زندہ رہیں، سلامت رہیں. سلسلہ عمران کا، گھر عمران کا نظام کائنات میں کوئی ایسا معجزہ نہیں پڑھنے جا رہا. سورج پلٹا دیا، یہ معجزے موجود ہیں، دنیا پڑھنے بھی چاہیے، لیکن یہ کام صرف علی سے منسوب نہیں. علی نے تو 7 بار سورج سے باتیں بھی کی ہیں، کئی بار سورج پلٹایا بھی ہے. اس میں مجھے رکنا نہیں ہے. یہ معجزات نہیں پڑھنے جا رہا. نیاز حسین جاگنا، یہ سورج پلٹانا کوئی بڑی بات نہیں. یہ تو ابو طالب کی بہو کے دروازے پہ پلنے والا کالا غلام جب چاہتا ہے چمکتے ہوئے سورج کو رات کی کالی چادر میں لپیٹ کے رکھ دیتا ہے. وجہ سے میرا جملہ پہنچ گیا. نیاز حسین جاگیے گا، وہ جب چاہتا ہے چمکتے ہوئے سورج کو رات کی کالی چادر میں لپیٹ کے رکھ دیتا ہے. اگر دنیا اجازت ابو طالب سننے آئی تو رسول نے فرمایا تھا النظر الی وجہ علی عبادت. علی کے چہرے کو دیکھنا، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. یہ علی کے چہرے میں کیا ہے؟ آدم کا علم ہے، نوح کا علم ہے، ابراہیم کی خلت ہے. میں حدیث پوری پڑھ دوں. رسول نے فرمایا من اراد ان ینظر الی آدم فی علم، جو آدم کو علم میں دیکھنا چاہے، نوح کو علم میں دیکھنا چاہے، ابراہیم کو خلت میں دیکھنا چاہے، بھائی توجہ صاحب، ایوب کو صبر میں دیکھنا چاہے، عیسیٰ کو زہد میں دیکھنا چاہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ ابن ابی طالب، وہ علی کا چہرہ دیکھے، نبیوں کی سیرت نظر آ جائے گی.
بے توجہ نبیوں کی سیرت نظر آ جائے گی. جہلم والوں سیرت ہوتی ہے باطن میں, صورت ہوتی ہے ظاہر میں. سیرت ہوتی ہے باطن میں, صورت ہوتی ہے ظاہر میں. بھائی توجہ, سیرت ہوتی ہے باطن میں, صورت ہوتی ہے ظاہر میں. آؤ بتاؤں ابو طالب کے بیٹے کی فضیلت کیا ہے؟ جس کا ظاہر نبیوں کے باطن سے خوبصورت ہو, جس کا بات ظاہر نبیوں کے باطن سے خوبصورت ہو. اور یہ بات آغاز علی کے چہرے سے نہیں ہوئی. جتنا وقت مجھے لیا اسی میں اپنی بات کو مکمل کرنا ہے. یہ بات آغاز ابو طالب سے نہیں ہوئی, اب علی سے نہیں ہوئی, اس سے پہلے بھی اس گھر میں سارے چہرے ایسے ہیں. یہ مکہ کی سنگلاخ وادی میں ایک عبادت گزار تھا, صاحب دمات الثاقبہ نے لکھا, اس کا نام تھا مشرم بن وعید. وہ بڑا خالص عبادت گزار تھا. ایسی عبادت نہیں کرتا بندے ساری زندگی نماز نہیں پڑھتے, اور جب کاروبار میں ذرا مندہ پڑ جائے تو محلے کے مولوی سے پوچھتے ہیں فجر کی نماز کے بعد کیا پڑھنا چاہیے. وہ ایسا عبادت گزار نہیں تھا کہ لالچ میں عبادتیں کرے, خالص عبادت گزار تھا. اور میں بتا دوں اپنے نوجوان محسنوں کو کہ کیسا عبادت گزار تھا. اس کی عبادت کی ایک نشست 90 سال کی تھی. بھائی توجہ فرمائیے, عبادت کی ایک نشست 90 سال کی تھی. 90 سال کی ایک عبادت کی نشست کے بعد اس نے سجدے سے سر اٹھایا, اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, کہنے لگا اللہ تو جانتا ہے میں تیرا حریص عبادت گزار نہیں, میں تیرا لالچی عبادت گزار نہیں, میں تیرا خالص عبادت گزار ہوں. حکم پروردگار ہوا مانگ, کیا مانگنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا اللہ نہ زر مانگتا ہوں, نہ تاج مانگتا ہوں, نہ اقتدار مانگتا ہوں, نہ حکومت مانگتا ہوں, نہ زمین مانگتا ہوں, نہ تخت مانگتا ہوں. تو پھر کیا مانگتے ہو؟ کہنے لگا اللہ صرف ایک چیز مانگتا ہوں, مجھے میری 90 سال کی عبادت کی جزا ابھی دے دے, آخرت میں نہیں چاہیے. حکم پروردگار ہوا یہاں کیا مانگتے ہو؟ کہنے لگا اللہ مجھے میرے 90 سال کی عبادت کی جزا کے طور پہ میرے زمانے کے ولی کے چہرے کی ایک جھلک دکھا دے. بھائی صاحب توجہ, میرے زمانے کے ولی کے چہرے کی ایک جھلک دکھا دے. جملہ میں اب کہوں, حکم پروردگار ہوا مسلح اٹھاؤ, کوئی تاریخ غار تلاش کرو, وہاں جا کے بیٹھ جاؤ. پوچھنے لگا اللہ وہاں نماز نہیں پڑھنی؟ حکم پروردگار ہوا وہاں بیٹھ کے ولی کا انتظار کرو, اب اس ولی کا انتظار ہی میری عبادت ہے. اب اس ولی کا انتظار ہی میری عبادت ہے. اس نے مسلح اٹھایا, ایک تاریخ غار میں جا کے بیٹھ گیا. اللہ نے, بھائی توجہ صاحب, اس غار کے دہانے کو, اس کے منہ کو یا اس کے دروازے کو ایک بڑے پتھر سے امر کن سے بند کر دیا, اس پہ ایک اژدہا بٹھا دیا. یہ موضوع آپ کے لیے نیا نہیں ہے, غار اور سانپ, یہ باتیں آپ سنتے رہتے ہیں, غاروں میں سانپ ہوتے ہیں. بھائی توجہ فرمائیے گا. وہ اژدہا بیٹھ گیا حفاظت کے لیے. حکم پروردگار ہوا یہاں بیٹھ کے انتظار کرو, جب یہ اژدہا اتر جائے, پتھر ہٹ جائے, کوئی آنے والا تیرے غار میں داخل ہو, اور اس کے داخل ہونے سے تیرے غار میں دن نکل آیا, تو سمجھ لینا اسی کے چہرے کو دیکھنا 90 سال کی عبادت سے افضل. بے توجہ صاحب, وہ انتظار کرنے لگا, دن گزرتے رہے. تیسرے دن کا سورج غروب ہو رہا تھا, شام ہو گئی, اژدہا اتر گیا, پتھر ہٹ گیا, ایک ہستی غار میں داخل ہوئی. اس کا آنا تھا کہ غار کی تاریکی میں دن طلوع ہو گیا. مشرم بن وعید فوراً پہلے سجدے میں گیا کہ اللہ کا شکر ادا کروں. اس نے دعا قبول فرمائی, میرے 90 سال کی عبادت کی جزا مجھے مل گئی. جب سجدے سے سر اٹھا رہا تھا, دیکھا کہ وہ ہستی واپس پلٹ رہی ہے. پلٹ کے آواز دے کے کہنے لگا ہے جانے والے اپنا تعارف تو کرواتا جا, تاکہ مجھے پتا چل جائے کس کے چہرے کو دیکھنا 90 سال کی عبادت سے افضل ہے. پلٹنے والا آواز دے کے کہتا تجھے نہیں پتا مجھے علی کا باپ ابو طالب کہتے ہیں. میں زندگی آپ کی مل کے بولو حیدری. اس گھر میں سارے چہرے, ابو طالب کا چہرہ ہے, اس میں بھی نبیوں کا باطن دکھائی دیتا ہے. بھائی توجہ, علی کا چہرہ ہے. میں نے ایک جملہ سنا ہے, اختلاف لکھنے والے سے بھی ہو سکتا ہے, بات بھی اس پہ ہو سکتی ہے. ابھی میں نے سنا ہے, اس لیے میں نے سرکار ابو طالب پہ ایک جملہ کہا. روزانہ حیدری صاحب اس جملے کی تکرار اس ممبر سے ہوتی ہے, آپ بھی اس کی وکالت فرمائیں گے. یہ زیادہ جملہ ایک عادت پڑھا جاتا ہے, اس پہ پتہ نہیں کون کس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تکرار ہے ایک 14 کی, 14. یہ 14 کی تکرار سے قبلہ روایت کوئی تو ایک آدھ تو ہوگی, ذرا تائید فرمائیے, ایک آدھ روایت تو ہوگی 14 کی.
لیکن یہ 14 معصوم کہہ کر کس کی عصمت سے انکار کرنا چاہتے ہو؟ بھائی تو جو 14 معصوم کہہ کے کس کی عصمت سے انکار کرنا چاہتے ہو؟ وہ جو 14 معصوم کہتے ہیں نا، انہوں نے جلی حروف میں کن کی پیشانی پہ لکھا ہے معصومہ کن. نہیں توجہ فرمائی آپ نے، جلی حروف میں لکھا ہے معصومہ کن. توجہ فرمائیے. میں ایک خطبے کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. بات میں نے جتنی داد کے لیے کہنا تھی وہ میں کہہ گیا. جب حسن بادشاہ کا جنازہ چلا تھا روضہ رسول کی طرف، تو کسی روکنے والی نے روکا تھا، اور روک کے، میں اس پر پہ بات کر رہا ہوں، روک کے اس نے کہا تھا سرکار محمد حنفیہ سے کہ محمد تم پلٹ جاؤ، میری جنگ فاطمہ کے بیٹوں سے. ہاں، روکنے والی نے کہا تھا میری جنگ فاطمہ کے بیٹوں سے. حسین بادشاہ نے محمد حنفیہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا یہ بھی فاطمہ کا بیٹا ہے. آیا، یہ بھی فاطمہ کا بیٹا ہے. اور جو فاطمہ کا بیٹا ہو معصوم ہوتا ہے. توجہ فرمائیے کہ جو فاطمہ کا بیٹا ہو وہ معصوم ہوتا ہے. آج مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگ ملا کو عصمت کے مقام پہ بٹھا رہے ہیں، مولوی کو مقام عصمت پہ. یہ تو بندے کہہ رہے ہیں فلاں کی اطاعت امام. باتیں چھپا کے کرنے کا وقت گزر گیا. جس کا جو کام ہے اسے وہی کرنا ہے. فلاں کی اطاعت امام ہے. آخری جملہ میں فضیلت کا کہہ رہا ہوں، میں نے داد کے لیے 2-4 جملے کہیں آپ سے لے لیے، لیکن فکر دے رہا ہوں. پہلے دن سے شیعت اس بنیاد پر قائم ہے کہ کوئی بھی غیر معصوم کا نائب نہیں ہوتا. کوئی بھی غیر معصوم کا نائب نہیں ہوتا، کیونکہ نائب میں منیب کی صفات ہونا ضروری ہے. نائب میں منیب کی صفات ہونا ضروری. جیسا منیب ہو. آج ہم اگر کسی ایسے کو معصوم کا نائب مان لیں گے جس سے گناہ کا خطا کا امکان ہے، تو پھر اس پہلے کو ماننے میں کیا حرج ہے؟ بے توجہ صاحب، آج اگر مان لیں گے تو پھر اس پہلے کو ماننے میں کیا حرج ہے؟ کسی کی چکنی چپڑی باتوں میں نہ آنا، کسی کی آواز سے دھوکہ نہ کھانا، کسی کے امامے سے گمراہ نہ ہونا. بے توجہ صاحب، عموماً لباس سے بندے دھوکہ کھا جاتے ہیں. لباس سے دھوکہ نہ کھانا. یاد رکھنا، کوئی بندہ امامہ پہن کے آئے، کوئی بندہ پتلون شرٹ میں آئے، کوئی شلوار قمیض میں آئے، یاد رکھنا چلنا اس کے پیچھے جس کا رخ غدیر کی طرف ہو. صرف اس کے پیچھے جانا جس کا رخ غدیر کی طرف ہے. جو تمہیں اپنے پیچھے لگا کے اپنے ہی گھر تک لے جائے نا، اس کے پیچھے نہ جانا. ایک بات اور یاد رکھنا، میں نے بات اپنی مکمل کر لی ہے، اس بات سے بھی نہ گھبرانا کہ وہ بندے کہہ تھوڑے سے بندے نے جڑے علی جن ولی اللہ پڑھتے. سب سے زیادہ بات یہی کی جائے، تھوڑے سے بندے نے جڑے علی جن ولی اللہ پڑھتے. تو میں قرآن سے آیت پڑھنے جا رہا ہوں، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. ہم جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں پھینک دیں گے. زیادہ نے جہنم میں جانا ہے، تھوڑے بندے ہیں جو ولایت پڑھتے ہیں. بے توجہ فرمائیے گا، زیادہ نے آباد رہیں سلامت. اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں. میں نے جو وقت قبلہ سے مستعار لیا تھا وہ ختم ہو رہا تھا، لیکن میں گزارش کروں گا اپنے محسنوں سے واقعات بھی پڑھوں، معجزات بھی پڑھوں، لیکن مجلس حسین کا ایک مقصد ہے. شبیر کی مجلس کا مقصد ہے غدیر. علی ولی اللہ. استحباب پہ بحث ہو تو ہم اس علی کو نہیں مانتے جو مستحب ہوتا ہے. یہ توہین ہے علی. علی کو مستحب ماننا علی کی توہین ہے. کسی سے پوچھ کے علی کو ماننا. ایک بات آپ کو گمراہ کرنے کے لیے بندے اور کہیں گے جی قوم تقسیم پہ کر دینا. جو شیعہ خطیب ولایت پڑھتے ہیں نا، یہ قوم تقسیم کرتے ہیں. کتنے بندے نبی نے اکٹھے کر لیے تھے 23 سال پتھر کھا کے. بیٹے دیکھو میری طرف،
کتنے تھے؟ 1.25 لاکھ. اللہ کو نہیں پتا تھا یہ علی ولی اللہ پڑھائے گا تو یہ تقسیم ہو جائے گی. تجھے امت کا اتحاد اللہ سے زیادہ پیارا ہے؟ وہ جس کے آخری خطبے میں 1.25 لاکھ تھے اس کے جنازے میں 9 تھے. بے توجہ، جس کے آخری خطبے میں 1.25 لاکھ تھے نا اس کے جنازے میں 9 تھے. تجھے اتحاد کی زیادہ فکر ہے؟ سارے بندوں کو قوم نہ سمجھ. اللہ نے غدیر میں فیصلہ کر دیا تھا محمد کی قوم بس وہ ہے جو علی واجب سمجھے، جو علی کی ولایت پہ سمجھوتا کرے. مل کے بولو حیدری. جو سمجھوتا کر رہے ہیں نا، حالات سخت ہیں، دھمکیاں بھی ہوتی ہیں، ان کے پاس وسائل بھی زیادہ ہیں، لیکن مر جانا تو کوئی بری بات نہیں ہے. اگر مر جانا بری بات ہوتی، بھائی توجہ صاحب، بھائی زندہ رہنے کے لیے سب کچھ نہیں کیا جاتا. کامیاب آدمی وہ ہے جو اچھی موت کے لیے سب کچھ کرتا ہے. ہاں، یہ توجہ رہے، بات ذہن تک پہنچ جائے، دل پہ تحریر ہو جائے. ورنہ بڑی اذیت، ناک طریقے سے قتل کیا گیا تھا میسن کو. رشید کے جسم سے بھی کھال کھینچی گئی تھی. حجر بن عدی کو دربار میں لایا گیا تھا. آخری لفظ کہہ رہا ہوں. حجر بن عدی کو پوچھا تھا ہندا کے بیٹے نے، بھائی توجہ، کہ پہلے تجھے ماروں یا تیرے بیٹے کو؟ اس نے کہا پہلے میرا بیٹا قتل کر. کہنے لگا کچھ دیر اور زندہ رہنا چاہتے ہو؟ حجر بن عدی کہنے لگے نہیں، زندگی سے پیاری نہیں مجھے، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں علی کی ولایت پر بیٹا قربان کرنے کا مزہ کتنا تھا. ذرا مجتمع ہو کے نا ان سے بچو، ان سے بچنا جو لباس کے دھوکے میں. میں ابھی شاہ صاحب سے کہہ رہا تھا اس مولوی سے بچو جو آل محمد کی دشمنی میں اللہ کو مانتا ہے. آل محمد کی عداوت میں جو اللہ کو مانتا ہے. اور یہ نئی تکرار نہیں، قبلہ معذرت سے 2 لمحے اور لے لو، یہ نئی تکرار نہیں. شاہ جی اللہ اور علی کی تکرار نئی نہیں ہے، یہ کام سفین میں ہو گیا تھا جب نیزوں پہ قرآن بلند ہوئے تھے. آیا تو کچھ بندے کہتے تھے وہ سامنے اللہ کا کلام، کچھ کہتے تھے علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی. سفین کے میدان کا منظر ذہن میں رکھ، اللہ کہنے والے کامیاب نہیں، علی کہنے والے کامیاب ہیں. یہ ذہن میں رکھ. اللہ کی دشمنی میں بات نہیں، کیونکہ اللہ ملتا ہی علی سے ہے. اللہ ملتا ہی علی سے. ورنہ اگر حلیوں پہ جاؤ نا تو خارجیوں کا حلیہ سنا دو تاریخ سے. ان کے ماتھے پہ محراب تھے اور محراب اتنے بڑے تھے کہ وہ کینچیوں سے کٹواتے تھے، مصلوں پہ سوتے تھے، نگاہیں نیچی رکھتے تھے، پورا تولتے تھے. ہاں، جو واقعات ہوتے تھے وہ سچے سناتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، کام نہیں تولتے تھے. اتنی خوبیاں تھیں. ہیں جہنمی. وجہ پتہ کیا ہے؟ سارا کچھ کرنے کے بعد علی اور اللہ کو الگ الگ سمجھتے تھے. بھائی توجہ، سارا کچھ کرنے کے بعد علی اور اللہ کو الگ الگ سمجھتے تھے. ماتھے پہ محراب ہو، سر پہ امامہ ہو، مصلے پہ سوتا ہو، پورا تولتا ہو، نگاہ نیچی رکھتا ہو. اگر علی اور اللہ کو الگ سوچتا ہے تو سمجھ لو نماز نہیں پڑھ رہا، وہ بدفعلی میں مبتلا ہو رہا ہے. بات میں نے کھلی کہہ دی، چھپا کے بات کہنے کی ضرورت نہیں. میں اس لیے یہ بات عرض کر گیا ہوں کہ چونکہ آپ کا حق ہے ہم پہ، آپ ہم پہ حق رکھتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ میری قوم کو اس حق کا پتہ نہ ہو. جو قوم کا ذاکر پر حق ہے، قوم کا ذاکر پر حق یہی ہے کہ جو مالک نے اسے عطا کیا نا، وہ آپ کو جو مالک نے عطا کیا وہ آپ دیانت سے پیش کر رہے ہیں. ہاں، جو ذاکر کو مالک نے عطا کیا نا وہ بھی دیانت سے پیش ہونا چاہیے. بس جہلم والوں بات صرف اتنی ہے، اگر علی کی ولایت معمولی ہوتی نا تو بابا کے صحن میں نہ چلنے والی شام کے بازار میں نہ چلتی. بس بات میری تمام ہو گئی. اپنے وقت سے 2-4 منٹ میں زیادہ بھی پڑ گیا ہوں. قبلہ تشریف رکھیے گا، جلدی بیٹھیے. آج 2 سفر ہے. آج بھی علی کی بیٹی شام کے بازار میں ہے.
میں پھر کہوں گا آج دو سفر ہے. آج بھی علی کی بیٹی شام کے بازار میں ایک رات اور آدھا دن گزر گیا. علی کی بیٹی کو شام کے بازار میں یکم سفر کا سورج ڈھل گیا تھا تو معراج کے پردے سے بولنے والے کی بیٹی حجاب توحید پہن کے شام کے بازار آ گئی تھی. آباد رہے، سلامت رہے، زندگی آپ کی مالک آپ کو سدا خوش رکھے. ہماری خوشی حسین کا غم ہے، ہائے ہائے، ہماری خوشی حسین کا غم ہے، اسی میں بقا ہے. بس رونے والوں، کون پڑھے گا مسائب، کون سنائے گا مسائب؟ میرے پاس تو وہ لفظ نہیں ہے جن سے میں علی کی بیٹی کی نالین کا بھی ذکر کر سکوں. وہ شایان شان لفظ میرے پاس نہیں. مجھے اپنی بے وضاحتی کا، کم مائیگی کا پورا احساس ہے. سیدہ سے معافی مانگ کے میں دو جملے عرض کروں گا. جب سیدہ کا پہلا قدم دربار یزید میں آیا تھا تو یزید کو اپنی شکست کا یقین ہو گیا تھا. آباد رہے ہیں. میں پھر کہوں گا، جب بی بی کا پہلا قدم دربار میں آیا تھا یزید کو اپنی شکست کا مکمل یقین ہو گیا تھا. شرازی صاحب پتہ کیوں یقین ہوا؟ وہ سوچ رہا تھا جسے قتل کیا تھا نا وہ بول رہا ہے. یہ شکست ہے. آباد رہے، سلامت رہے، آپ کی زندگی و سلام ہے، آپ کی سماعت. اسے یقین ہو گیا کہ میں ہار گیا ہوں. بچا جسے قتل کیا تھا وہ بول رہا ہے، جسے قید کر کے لائے تھے وہ نظر نہیں آ رہے. کچھ بندے پریشان ہو گئے ہوں گے اس جملے سے، جسے قید کر کے لائے ہیں وہ دکھائی نہیں دیتی. بڑے طریقوں سے یہ جملہ پڑھا گیا، جو میں سمجھاؤں وہ عرض کر دوں. یہ ہر کسی کا متفق ہونا ضروری نہیں. یزید نے اپنی بصارت کی بے بسی پر، یزید نے اپنی بصارت کی بے بسی پر گھبرا کے کہا تھا، اینا اینا زینب بنت علی. اپنی بصارت کی بے بسی پہ گھبرا کے کہا تھا، کہاں ہے علی کی بیٹی، کہاں ہے؟ یہ یقین ہو گیا تھا یزید کو کہ میں ہار گیا ہوں. علی کی بیٹی کوئی ایسے استقلال کے ساتھ آئی ہے. بندے سمجھتے ہیں ذاکرین قبلہ کہہ جاتے ہیں پڑھتے پڑھتے کہ آپ نے رونے کا حق ادا کر دیا. کون کرے گا رونے کا حق ادا؟ پانی روتے ہو نا، جتنا بھی روتے ہو پانی روتے ہو نا. وہ جو 40 سال، کچھ بندے تحقیق دے رہے ہیں کہ جی 36 سال، 36 ہے یا 40 ہے، 40 سے مراد ہے بہت زیادہ سال میرے مولا اللہ ہوئے. 40 سال خون رونے کے بعد سجاد نے خون رونا چھوڑ دیا؟ نہیں. جب میرے اور آپ کے 5ویں امام نے بابا کو ان کے نور محل میں اتارا تو سرہانے بیٹھے تھے. دیکھا کہ سرکار کا کفن چہرے کے مقام سے سرخ ہونا شروع ہوا. باقر آواز دے کے کہتے بابا آپ 40 سال روئے، آپ بھی خون. سجاد کے ہونٹ کھل گئے، بند ٹوٹ گئے کفن کے. آواز دے کے کہتے باقر جب جاؤ نا کربلا اپنے دادا کو میرا پیغام دینا. بابا کیا پیغام دوں؟ فرمایا اپنے دادا سے کہنا، دادا آپ کا مسافر بیٹا کہتا تھا جیسے آپ کو رونے کا حق تھا سجاد سے ادا نہیں. آباد رہے، زندگی آپ کی. میں بسم اللہ کروں. آباد رہو، تمہاری جوانی سلامت. بس دو جملے مجھے اور کہنے ہیں. جیسے آپ کو رونے کا حق تھا نا وہ سجاد سے ادا نہیں ہوا. روتے رہے خون، روتے رہے خون، اور یہ خون آئمہ میں مسلسل چلا ہے. ہاں آج بھی ایک امام پردہ غیب میں بیٹھ کے خون رو رہا ہے. ہمارا یا تو دعا ہے کہ مالک تشریف لائیں اور ایک بار امت سے پوچھیں کہ میری دادی کیوں چلی تھی. بس ہزاروں قریب آ گیا ہوں. ایک جملہ اور کہوں اور اپنے محترم کو ممبر دے دوں. مصائب کیسے یہ کافی ہے کہ شام کا بازار اور علی کی بیٹی. بابا میں نے سنا ہے، ایک فقیر سے میں نے سنا ہے، حدیث میں نے کتابوں میں پڑھی اور اس کی وضاحت سنی ایک فقیر سے. مولا فرمایا کرتے تھے میری نظر میں مسجد بہترین جگہ ہے، اور پھر اس کے بعد رو پڑتے
اور رو کے کہتے بازار بدترین جگہ ہے. پہلے فرماتے مسجد بہترین جگہ ہے، پھر روتے اور فرماتے بازار بدترین جگہ ہے. اور شیعو سمجھوتا نہ کرنا، جو جگہ علی کی نظر میں بدترین تھی نا، علی کی ولایت کے لیے علی کی بیٹی اسی جگہ سے گزر گئی ہے. کبھی سمجھوتا نہ کرنا اس بات پہ. میں بسم اللہ کروں مخدومہ عالمین، میں بسم اللہ کروں مخدومہ عالمین. آ گئی بازار شام میں ایک صحابی جس کا نام سہل ہے، سعد کا بیٹا ہے. وہ کہتا ہے میں جا رہا تھا بیت المقدس کی زیارت کے لیے، رستے میں دمشق تھا، میں دمشق رک گیا. جب میں دمشق پہنچا تو میں نے عجیب منظر دیکھا. وہاں لوگوں نے زرق برق لباس پہنے ہوئے تھے، ہر طرف چراغاں تھا، کچھ لوگ ڈھول بجا رہے تھے، کچھ تالیاں بجا رہے تھے. بے توجہ صاحب، میں ایک شامی کے قریب رک گیا. سال کہتا ہے میں نے اس شامی سے پوچھا، میں بھی مسلمان ہوں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آج مسلمانوں کی کوئی عید تو نہیں ہے، یہ تم نے جشن کا سما کیوں بنایا؟ وہ شامی آواز دے کے کہتا تو مسافر ہے، تجھے نہیں پتا کچھ قیدی آئے ہیں، ہم ان کا تماشا دیکھ رہے ہیں. سال کہتا ہے میں نے اس شامی سے کہا شام والو تم اتنی جلدی نبی کا فرمان بھول گئے ہو؟ شامی کہنے لگا کون سا فرمان نبی کا؟ سال کہتا ہے میں نے شامی سے کہا میں صحابی رسول ہوں، جب کبھی رسول آ کے کبھی ہم اصحاب میں بیٹھا کرتے تھے تو اچانک رونا شروع کر دیتے. جب کوئی صحابی پوچھتا نا مولا روئے کیوں ہیں، سرکار آنسو صاف کر کے کہتے رونے کا سبب نہ پوچھو، بس یہ یاد رکھنا میرے بعد میری امت قیدیوں کا تماشا نہ دیکھے. زندگی آپ کی سلامت ہو. میں بسم اللہ کروں. وہ شامی کہتا ہے مسافر تجھے پتہ نہیں، تو نے دیکھے نہیں، قیدی ہیں بڑے عجیب. سال کہتا ہے میں نے قیدی سے پوچھا، وہ شامی سے پوچھا بتا کیسے قیدی ہیں؟ وہ شامی کہنے لگا کچھ سر ہیں جو نیزوں کی نوک پر ہیں، ایک سر گھوڑے کی گردن میں، ایک سر بڑا عجیب ہے، وہ نیزے کی نوک پہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور ان سروں کے ساتھ نا ایک قیدی ہے جس کی گردن میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے، پیروں میں بیڑیاں ہیں، خون روتا ہے وہ قیدی. اور وہ شامی کہنے لگا میں نے سنا ہے، اپنا عقیدہ پڑھ رہا ہوں، میں نے سنا ہے اس قافلے میں کچھ بیبیاں ہیں وہ دکھائی نہیں دیتی ہیں. ہاں کچھ بیبیاں بھی ہیں وہ نظر نہیں آتی. سال کہتا ہے جب میں نے یہ حالت سنی نا، کہنے لگا میں نے بھی چاہا کہ میں قیدی دیکھوں. میں دوڑ کے شام کے بازار میں پہنچا کہ میں جا کے قیدی دیکھوں. عزادارو جملہ سمجھ میں آ گیا تو ماتم کے لیے کافی ہے. سال کہتا ہے میں نے پہلا سر دیکھا، میرا دل چاہا میں دیوار پہ سر ماروں مجھے موت آ جائے. منظر ہی عجیب تھا کہ نیزے کا پھل بڑا تھا، سر چھوٹا تھا. میں بسم اللہ کروں آباد رہو. نیزے کا پھل بڑا تھا، میں بسم اللہ کروں جی آباد رہیں، کبھی اولاد کے غم میں نہ روئیں. نیزے کا پھل بڑا تھا، سر چھوٹا تھا. سال کہتا ہے میں روتے ہوں، میں بسم اللہ کروں، میں بسم اللہ کروں. سیدزادہ کہتا ہے یہ سر تنہا نہیں، اس سر کی ماں بھی ساتھ ہے، اس سر کی ماں بھی ساتھ ہے. بے بہا واقعات ہیں. جب شام کی عورتوں نے شہزادہ علی اصغر کا سر دیکھا تھا نا تو آواز دے کے کہتی تھی کہ اس کی ماں تو مر گئی ہوگی جس کا اتنا چھوٹا سا لال نیزے کی نوک پہ ہے. بس عزادارو سال کہتا میں سر کی زیارت کر کے آگے بڑھا. میں نے اگلا سر دیکھا، ایک 13 سال کے نوخیز جوان کا سر تھا. ایسے لگتا تھا جیسے اس کا چہرہ نوچ لیا گیا ہے، اس کی بارات لٹ گئی ہے. سال کہتا ہے اس سر کو دیکھ کے میں آگے بڑھا. ایک اور سر تھا، اب تک جو بندہ ماتم نہیں کر سکا اسے دعوت دے رہا ہوں. کہتا ہے اس کی زلفیں اس کے چہرے پہ تھیں، اندر سے نور چھن چھن کے باہر آ رہا تھا. میں قریب کھڑا ہو کے حیرت سے سر دیکھنے لگا. اچانک ہوا کا جھونکا آیا کہ بلا چہرے سے زلفیں ہٹ گئیں. سال کہتا ہے زلفوں کا ہٹنا تھا، میری چیخ نکل گئی. مجھے ایسے لگا جیسے محمد خود بازار آ گئے. سال کہتا ہے سر کی زیارت کر کے میں سلام کر کے آگے بڑھا. اس سر کو دیکھا جو نیزے کی نوک میں تب گھوڑے کی گردن میں تھا. پھر آگے بڑھا، اس سر کے قریب آ گیا جو قرآن پڑھ رہا تھا. سال کہتا ہے میں قرآن بھی سنتا رہا. جملہ کہوں گا بڑے سمجھدار مومنوں، قرآن بھی سنتا رہا، دل میں دعا بھی مانگتا رہا. اللہ کرے یہ وہ نہ ہو، اللہ کرے یہ وہ نہ ہو. میں دعائیں بھی مانگتا رہا.
कुरान भी सुनता रहा। अब मुझे माफी देना, लफ्ज रिवायत के सख्त मैं छुपाऊंगा नहीं। साल कहता कुरान सुनते सुनते मेरी नजर जो पलटी ना, मैंने देखा कैदी है जिसका लिबास फटा हुआ है, गर्दन में तोक, हाथों में हथकड़ियां, कमर में लंगर, पैरों में बेड़ियां। मैंने कैदी की हालत देखी, मुझे फिर नबी की हदीस याद आ गई कि जब कभी सफर में जाया करो ना तो अपनी हिफाजत के लिए रास्ते में कुछ ना कुछ खैरात कर दिया करो। साल कहता ये सोच के मेरा हाथ मेरी जेब की तरफ गया, अभी हाथ जेब में पहुंचा नहीं था, कैदी आवाज दे के कहता सहल हाथ रोक, हम पे सदका हराम है, अपना हाथ रोक ले, हम पे सदका हराम है। साल कहता जब उसने मेरा नाम भी लिया, ये भी कहा कि सदका हराम है, मेरा दिल बैठ गया। मैंने कैदी से कहा कैदी जरा अपना तारुफ करवा दे। कैदी आवाज दे के कहता है मैं सफा और मरवा का वारिस हूं। साल कहता मैंने अपने सर को झटका दिया। मैंने कहा कैदी किसी और हवाले से तारुफ करवा, कोई और हवाला बता। कैदी आवाज दे के कहता है मैं मक्का और मीना का वारिस हूं। साल कहता मैंने कैदी से कहा कैदी मेरे मौला ने कैदियों की इज्जत का हुक्म दिया है। मेरे मौला ने कैदियों की इज्जत का हुक्म दिया, वरना ये मेरे मौला के लक़ब है जो तू अपने साथ इस्तेमाल कर रहा है, किसी और हवाले से तारुफ करवा। जब मैंने मौला कहा ना तो कैदी आवाज दे के कहता है जरा अपने मौला का नाम तो बता। साल कहता मैंने बाजार में दाएं बाएं देखा, मैंने कहा कैदी जरा मेरे करीब आ जा, महसूस न करना तेरे लिए चलना मुश्किल है, लेकिन बाजार का माहौल इजाजत नहीं देता। मैं बुलंद आवाज से अपने मौला का नाम यहाँ ले लो, करीब आ, मैं आहिस्ता सा तेरे कान में बताता हूँ। साल कहता है जब कैदी करीब आया ना तो मैंने कैदी के कान में कहा मेरे मौला का नाम है अली इब्न अल हुसैन। जब मैंने कहा ना मेरे मौला का नाम अली इब्न अल हुसैन है, कैदी आवाज दे के कहता साहल मुझे पहचान, आना अली इब्न अल हुसैन, तेरा मौला ज़ैनुल आबिदीन मैं हूँ। साल कहता अब मुझे यकीन हो गया, दिल तो पहले ही गवाही दे रहा था। मैं रोते रोते जमीन पे बैठ गया। मैंने आवाज दे के कहा मौला और कुछ नहीं पूछता, सिर्फ इतना बता दे, सिर्फ इतना बता दे, वो बाप की शक्ल वाला अब्बास कहाँ है, वो बाबा की शक्ल वाला अब्बास कहाँ है। आवाज दे के कहते हैं वो तुमने घोड़े की गर्दन में नहीं देखा, वो मलबनी इनका लाल है, इसके पीछे मेरी फुफिया है। कैदी अब साल कहता है मैंने खड़े होके हाथ बांध लिए, मौला मैं भी मुसाफिर हूँ। मैं डरते डरते मौला कह रहा हूँ अगर इस मुसाफिर के लायक नौकर के लायक कोई खिदमत। मौला फरमाते हैं साहल तू जानता है हमने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। हाँ साहल कहता मौला मैं जानता हूँ, मैंने तकल्लुफ़ अर्ज़ किया बादशाह आप पूरी कायनात के मालिक हैं। मौला फरमाते साहल कुछ नहीं चाहिए मगर अगर कपड़े का कोई टुकड़ा मिल जाए, बस आखिरी लफ्ज़ है अगर कपड़े का टुकड़ा मिल जाए ना तो बोले आओ। साल कहता मेरे पास और कुछ नहीं था, मैंने सर से अमामा उतारा अपने हाथों पे रखा, मौला ये अमामा हाजिर है। मौला ने फरमाया साहल देखते नहीं मेरे हाथ हथकड़ियों में पाबंद है, मैं इस अमामे का क्या करूं। साहल कहता है मौला फिर मुझे हुक्म दे। सरकार ने फरमाया साहल जरा अपना अमामा खोल ले। साहल कहता है मैंने अपना अमामा खोला। मौला हुक्म फरमाया अब इसे तय दर तय लपेट ले। साहल कहता है मैंने अपना अमामा लपेट लिया। मौला हुक्म फरमाया साहल जरा मेरी पुश्त पे आ जा। साहल कहता है मैं मौला की पुश्त पे आ गया। मौला हुक्म फरमाया साहल मुद्दत गुजर गई, जरा ये कपड़ा मेरे तौक के नीचे रख ले, कुछ देर मेरी आराम से गुजर जाए। साल कहता मैंने तौक में हाथ रखा, करीब से 3.5 साल की सैयदा की आवाज आई साल जरा आहिस्ता उठाना, तनहा तौक नहीं लंबे खार मेरे भाई की गर्दन में। वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून वलानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस